رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمكم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور عزیز دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر وطن عزیز پاکستان کے ممتاز اور جید علماء کرام، مشائخ، سادات جلوہ فراز ہیں. محترم حافظ عبدالوحید صاحب نے اس محفل مبارکہ کو بڑی خوبصورتی اور بڑے حسن کے ساتھ سجایا ہے. اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. آپ نے ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت بیانات سنے ہیں اور ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد پیکر علم و عمل حضرت قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ محمد رضا صاحب مصطفی صاحب بھی محو کلام ہوں گے. چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. قرآن مجید نے نبی کریم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں اور سرور کائنات علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں تبلیغ دین کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. فرمایا یہ جو محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو دیے ہیں یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. آپ حکمت کی، دانائی کی فضیلت کو سمجھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح تعلیم کتاب ارشاد فرمائی، اسی طرح اپنی امت کو حکمت کی تعلیم بھی دی. محفل میلاد کے اس خوبصورت موقع پر امت کو ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ تبلیغ دین، ترویج شریعت، اشاعت دین، اس میں ایک پہلو جو بڑا پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ حکمت، دانائی اور تدبر ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے پاس سرمایہ ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق سے ڈھیر سارا ہوتا ہے، لیکن ساتھ حکمت نہیں ہوتی، دانا نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کے پاس اللہ کے فضل سے علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، کتابوں پر نظر ہوتی ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دیتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، لیکن وہ بھی حکمت سے خالی ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دے پاتے. بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ انعام کرتا ہے کہ مال کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، اقتدار کے ساتھ ساتھ انہیں دانائی بھی عطا کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو کوئی صلاحیت ملے اور ساتھ اسے حکمت اور دانائی بھی ملے. اور یہ دانائی، یہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، کہیں سے ملے نا تو لے لینی چاہیے. لیکن وہ ہو کچھ اس طرح سے جاتا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ آتا ہے وہ بھی کہتا ہے مستند ہے، میرا فرمایا ہوا. اور 4-5-6 لوگوں میں جو جانا پہچانا جائے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری تو گفتگو وائرل ہے، لہذا میں جو چاہوں، جس طرح سے چاہوں مجھے کہہ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ کے محبوب نے بڑی حکمت سے، بڑی بصیرت سے، بڑی دانائی سے تبلیغ دین فرمائی. کچھ لوگ کہتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں، میں کون سا کوئی غلط بات کر رہا ہوں، سچی بات ہی تو کر رہا ہوں.
تو اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کھرے سچ کو اور اتنی واضح بات کو اور اتنی روشن بات کو بھی بڑی حکمت سے دانائی سے کروں، تو بھئی دنیا کا سب سے بڑا سچ تو یہی ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سب سے بڑا سچ ہے۔ لیکن اس سچ کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلانا تو حکمت کے ساتھ بلانا، دانائی کے ساتھ بلانا۔ آج باتیں بہت ساری درست ہیں اور فیصلے بھی بہت سارے صائب ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سمجھ بوجھ ہے، وہ تدبر ہے، وہ حکمت ہے۔ بعض اوقات بات ایک ہی ہوتی ہے، دانائی کے ساتھ کی جائے تو اس کے مفاہیم بڑے خوبصورت واضح ہو جاتے ہیں اور سننے والے کی سمجھ میں بھی جلدی آ جاتی ہے۔ کسی دانا نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک تعبیر بتانے والے سے اس نے پوچھا کہ اس کی تعبیر تو کر دو، تو کہا تعبیر بڑی خوفناک ہے، آپ کے بال بچے رشتہ دار سارے آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا اسے باندھ اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ کسی نے اس سے کہا ایک اور آدمی بھی تعبیر بتاتا ہے، اس سے نہ بات کر لیں، اور ہے بڑا سمجھدار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم کے ساتھ حکمت بھی دے رکھی ہے۔ تو ان بزرگوں کو دعوت دی گئی، وہ تشریف لائے۔ بادشاہ نے کہا سحری کا وقت تھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو تعبیر بتائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے بڑی خوبصورت تعبیر ہے، بڑی عمدہ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ اسے انعام دو، کیسی خوبصورت تعبیر بتائی ہے۔ ویسے تعبیر تو انہوں نے ایک ہی نہیں بتائی، لیکن تھوڑی بات اگر حکمت سے کر لی جائے، دو بھائی اکٹھے بیٹھے ہونا، تو چھوٹے کے پاس ڈگری بھی ذرا بڑی ہے اور نوکری بھی اچھی ہے اور لوگوں نے جانا پہچانا بھی زیادہ جاتا ہے، تو اس تعلق سے اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی سوال کرے آپ میں سے بڑا کون ہے، تو وہ ڈگری یا عہدہ یا سرمایہ یا شہرت نہیں پوچھ رہا، وہ عمر پوچھ رہا ہے۔ جس کی عمر زیادہ وہ بتائے گا کہ میں بڑا ہوں، یا چھوٹا ہی بول کے کہہ دے گا کہ یہ میرے بڑے بھائی صاحب ہیں۔ لیکن جو لوگ دانائی سے بات کرنے والے تھے اور حکمت سے دین کی بات بتانے والے تھے، اور جو چیزوں کو پرکھ کر غور کر کے اور تول کر بولنے کے عادی تھے، ان کا کچھ زاویہ اور تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ ایک صحابی نے سوال پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو ظاہر ہے جو پوچھ رہے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم امام الانبیاء ہیں، میں جن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ اللہ کے محبوب ہیں، عہدہ منصب عظمت شان سے آگاہ تھے۔ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو کچھ دیر خاموش فرمایا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، پہلے میں ہوا تھا۔ تو بعض اوقات دین کی بات ہو یا دین کا کام ہو، اس میں اگر تقاضوں کو سمجھ لیا جائے اور شعور کو بلند کیا جائے، اور یہ کہ وقت کی رفتار کو تھوڑا سا پرکھ لیا جائے، تو بڑی ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ فیصلوں کو حکمت کے ساتھ فرمایا ہے اور دانائی کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں کچھ ایسے اشارے آپ کی خدمت میں رکھوں کہ جس سے اس مضمون کو مزید کھولا جائے، لیکن ہمارے سامنے مسند امام احمد بن حنبل کی وہ روایت بھی چمکتی ہے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا تھا میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھ لوں۔ اگرچہ حکم یہی ہے کہ حضور شارع ہے، یہ صرف سرکار کا اختیار ہے کہ کسی کو گنجائش دے، لیکن علماء نے اسے سرکار کی حکمت کے باب میں ذکر کیا۔ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت دیں تو میں آ جاؤں دین میں۔ تو کریم فرمانے لگے تو آ جا، 2 ہی پڑھا کرنا۔ شارحین نے لکھا ہے وہ 2 کی شرط پر مسلمان ہوئے تھے، پر تہجد بھی پڑھا کرتے۔ لیکن یہ کہ اگر ہمارے رویے کی تلخی اور مزاج کی سختی
اور بات سمجھانے سے زیادہ داد لینے کا شوق اگر ہر وقت دامن کی رہے گا تو پھر ہمارا جذبہ بات پہنچانے کا تو شاید نہ ہو، شاید اس کے پیچھے کچھ اور نیتیں کار فرما ہوں. تو بہرحال وقت کافی بیت گیا، زمانہ کافی گزر گیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت سنتے اور تقاریر سنتے اور اچھے جملوں پر داد بھی دیتے، کئی دفعہ امداد بھی دیتے. اب تو یہ ہے کہ کچھ بدلنا چاہیے، واپس آنا چاہیے. اب تو کسی ایک آدھ بات کو سن کر عمل کر کے زندگی کو تبدیل کر لینا چاہیے. علم و بس کریں او یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار. تو میلاد ہو، معراج شریف ہو، محفل ہو، کوئی ایسی تقریب ہو، اگر اس میں ہم سارے مل کے کچھ اس بات پر غور کریں کہ اشاعت دین میں اور خدمت دین میں کس طرح کر کے ہم تقاضوں کے مطابق اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب اس کی ضرورت بھی ہے اور وقت بھی آن پہنچا ہے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار کے سارے مظالم یاد آئے تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ آج بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا، آج گنی جائیں گی ساری چیزیں. وہ تمہارے ستائے ہوئے سارے توڑے ہوئے ظلم سارے یاد کیے جائیں گے اور تمہیں بدلہ دینا پڑے گا. اور حق بجانب تھے آپ یہ بات کرنے پہ، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پالیسی نہیں تھی. جب آپ نے بات کر دی اور وقت کچھ ایسا آ گیا، حالات کچھ اس طرح کے بن گئے کہ طے یہ پایا کہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں چونکہ جھنڈا ہے تو اب ان سے جھنڈا لے لیا جائے. تو کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے لیا جائے، لیکن بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں حساس آدمی اور خدمت کرنے والے آدمی اور جلیل القدر آدمی اور کوئی ایسی بات بھی نہیں. تو ہم بڑے پریشان تھے کہ جھنڈا کیسے لیا جائے گا. لیکن دیکھیے نا، یہ میرے محبوب کی حکمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو محبوب اپنی سیرت کی صورت میں ہمیں عطا کر گئے. حضور فرمانے لگے لے لیتے ہیں جھنڈا، کوئی مسئلہ نہیں. کریم نے بلایا اور بلا کر کے فرمایا سعد میں نے ارادہ کیا ہے آپ سے جھنڈا لے لیا جائے اور آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا اگر باپ کی جگہ پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے تو باپ کے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کا مقام ہی یہ ہوتا ہے. تو میری ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ کچھ حکمت، کچھ دانائی، کچھ سمجھ بوجھ، کچھ تدبر، یہی ہمیں ہمارے محبوب علیہ السلام نے سکھایا ہے. اس پر آ جائیں گے تو بہت سارے چیزیں نفع بخش اور سود مند ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کرے. آخر دعوانا تو یوں کہہ رہے ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے بھولے آؤں صلی اللہ. حسن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسین ذکر تھا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. حضور قبلہ علامہ رضا صاحب مصطفیٰ اس کا ترجمہ فرمائے ہیں. علامہ رضا قادری صاحب کہتے ہیں جملہ دیکھیے گا کیا حسن ہے. خود رب فرمائے پیارے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ پیارے تو ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، انتخاب حضور فیض عالم کو دعوت دے رہا ہوں. حضور فیض عالم حضرت گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی جامع مسجد کے خطیب محترم عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد ندیم صاحب تشریف لائے. خطیب اعظم کا دربار اور نورانی ملفوظات سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و محترم علماء کرام اور مہمانان خصوصی حاضرین گرامی قدر، حافظ عبدالوحید صاحب نے جو آج یہ محفل سجائی ہے، یہ صرف اس دور کی محفل نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے سنت رب کو بھی ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں روزہ پیر کو اس لیے رکھتا ہوں کہ فیہ ولدت، میں پیر کو پیدا ہوا۔ صرف میں دو منظر مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ میں سے میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک دعا کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام والدین ہیں، وہ عزت میں دعا کر رہے ہیں، مالک مولا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ جب وہ دسترخوان نازل ہوگا تکون لنا عیدا، تو وہ دن ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن ہوگا۔ ہمارے لیے عید اولنا والآخرین، جو ہم موجود ہیں ہمارے لیے بھی وہ عید کا دن ہوگا، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ اب آپ گرامی قدر، یہاں میں ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں سید کائنات نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ یعطی انا قاسم بہ، اللہ عطا فرماتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم فرماتا ہوں۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ساری کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے، جو ملا ہے، جو مل رہا ہے، جو ملے گا، وہ سب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم سے ملنا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، میں ذرا اس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے دسترخوان پر آسمان کے کھانے نازل ہوئے، وہ دن ان کے لیے عید اور خوشی کا دن بن گیا۔ تو وہ آقا جس دن تشریف لائے، جن کے ہاتھ سے ساری کائنات کو کھانا کیا ہر ضرورت مل رہی ہے، تو وہ دن عید اور خوشی کا دن کیوں نہ؟ اسی طرح ایک اور منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مدینہ المنورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو صحابہ کرام نے دیکھا وہاں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، اس لیے اظہار تشکر کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آ کر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود یہ کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی روزہ رکھا کرو۔ یہاں میں آپ کو سورہ آل عمران کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لوگوں تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، میرا حبیب آیا اس نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ آباد گرامی قدر، اگر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو 10 محرم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملے، وہ دن عید اور خوشی کا دن ہو، اظہار تشکر کا دن ہو، تو جس دن کو آقا تشریف لائے جنہوں نے انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنایا، وہ دن عید اور خوشی کا دن کیوں نہ ہو؟ حافظ عبدالوحید صاحب آپ یہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اظہار خوشی کرتے ہیں، قرآن ہمیں اسی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے خطیب اعظم کا دربار حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد ندیم دامت برکاتہ القدسیہ گفتگو کر رہے تھے۔ ہماری خوش بختی ہے آج ہمارے اس پروگرام کی صدارت شہزادہ غوث البرا نور نظر قطب الاولیاء حضور قبلہ سیدی و مرشدی حضرت قبلہ پیر سید احمد نور الدین الگیلانی البغدادی دامت برکاتہ القدسیہ فرما رہے ہیں۔ اب مچل جائیں، میں شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں بڑی پیاری شخصیت کو جن کو سننے کے لیے آپ سب بےتاب ہیں۔ میں بڑی ادب اور محبت کے ساتھ اپنے محبوب کو دعوت دیتا ہوں، عظیم آدمی، مبلغ اسلام۔ اب اس رنگ سے مدح رسول دو صدا ہو، انداز جدا ہو، فکر جدا ہو، لہجہ جدا ہو، الفاظ ہو قرآن کے اور فکر رسا ہو، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہو، اخلاص ہو، الفت ہو، محبت ہو، وفا ہو، اور صاحب یہ سب ہو تو پیر محمد اجمل رضا ہو۔ میں دعوت کے خطاب دیتا ہوں بانی و تحریک، بانی و سربراہ اصلاح معاشرہ، عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد اجمل رضا قادری۔ نحمده ونصلي